دانش کی تاریخ ہے، انسانی غور و فکر کی جو تاریخ ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ سوالات ہیں جس نے انسانوں کو پریشان کیا، سوچنے پہ مجبور کیا، اور بڑے بڑے دماغوں نے اس کے اوپر اپنی زندگیاں صرف کر دی، ٹھیک ہے. اور انسانی دانش کے درخشندہ ستارے آج بھی جگمگاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ہم اس کا مذہب نہیں پوچھتے، اس کا مسلک نہیں پوچھتے، رنگ، زمین، وطن سے ہمیں واسطہ نہیں ہے، ہم اس فکر سے، اس دانش سے مستفید ہوتے ہیں. تو یہ جو مختلف سوالات ہیں، ہم جب اس پوری تاریخ کو دیکھتے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان نے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے مختلف مناہج کو، مختلف راستوں کو اختیار کیا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عقل کو بطور ذریعہ علم اپنایا گیا جس سے فلسفہ وجود میں آتا ہے. اسی طرح حواس کو بطور ذریعہ علم انسانوں نے اپنایا، ٹھیک ہے، اور سائنس کی بنیاد اسی پر ہے، مشاہدہ اور تجربے کے اوپر. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں تخیل، جو انسان کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ہم اس کے اندر دیومالائیت کو دیکھیں جس کو ہم مت کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ در حقیقت انسانی تخیل کی بنیاد ہے. اور اس میں بھی انسان کو کائنات، مابعد کائنات، خود انسان، انسانی سوسائٹی سے متعلق جو بنیادی سوالات ہے جس سے انسان کا کردار، ایک معاشرہ جو وجود میں آتا ہے، تو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے انسان نے اپنے تخیل سے کام لیا، ٹھیک ہے. مختلف خداؤں کا تصور اس میں جو پیش کیا گیا، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تخیل ہے. اسی طرح وجدان کو بھی انسان نے بطور ذریعہ علم مانا ہے کہ اس کے ذریعے بھی ہم اپنے کچھ سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک اور ذریعہ علم جو ہمیشہ انسانی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ہم وحی کہہ سکتے ہیں، الہام کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کشف کہہ دیں، کوئی بھی ایسا نام جس کا تعلق اس ہستی یا اس ذات کی اپنی عقلی سرگرمیوں سے نہ ہو، اس کے حواس اور مشاہدے سے نہ ہو، ٹھیک ہے. آتے ہیں مضامین غیب سے خیال میں والی بات، تو ایک یہ ذریعہ علم انسان نے اپنایا ہے. اب اس ذریعہ علم سے جو انسانوں کو جواب ملتا ہے جن سوالوں کا، اس کو ہم مذہب کہتے ہیں، دین کہتے ہیں. ہماری ہندوستانی زبان میں ہم اس کو دھرم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اردو میں ہم اس کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کے لیے دین کا لفظ ہے، تو مختلف زبانوں میں. تو یہ وہ ذریعہ علم ہے جو انسان نے اپنایا، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہر ذریعہ علم، چاہے وہ عقل ہو، چاہے وہ حواس ہو، چاہے وہ وجدان ہو، چاہے وہ تخیل ہو، چاہے وہ الہام یا وحی ہو، کیا کوئی بھی ذریعہ علم ایسا ہے جو انسان کے تمام سوالوں کا جواب دے دے، ٹھیک ہے. تو انسانی تاریخ کی جو دانش کی جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف کا بالکل حق ہے اس میں، کہ ایسا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے جس میں انسان کے ہر سوال کا جواب دیا گیا، ٹھیک ہے. جیسے جب سائنس کا دور آتا ہے 16ویں 17ویں صدی میں، اور چرچ سے جب اس کو آزادی ملتی ہے، تو اس میں جو معرکہ دین و مذہب ہے، آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سائنس نے حتمیت کا دعویٰ کرنا شروع کیا کہ بس جو مشاہدے اور حواس کے اندر اور تجربے میں چیز آ سکتی ہے اس کا وجود ہے، اور جو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے مذہب کو بھی مسترد کیا، نفسیات کو بھی مسترد کیا، اور مختلف جو چیزیں جو ان کے تجربے میں اور جو حواس کے دائرے میں نہیں آنے والی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا. اور اسی سے پھر سائنسزم وجود میں آتا ہے کہ سائنس کو بطور مذہب آپ اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز کا معیار اب سائنس ہے. لیکن اب جس صدی میں ہم ہیں، اس 200-300 سال کی تاریخ میں، اب سائنس نے اپنی محدودیت کو تسلیم کیا، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر گردن میں وہ تکبر کا وہ سریا نہیں رہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں ہے، تم بکواس کرتے ہو. ہماری بات بہت سخت الفاظ کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کا رد کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں. اچھا، اب ہم ایک مذہبی انسان ہونے کے ناطے، چونکہ وہی خدائے علام الغیوب کی طرف سے ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، ٹھیک ہے، جو زمان اور مکان سے ماورا ہستی ہے، تو اس کی طرف سے جو علم آئے اس میں تو ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے ہم خوش عقیدگی میں یہ بات کر دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. یعنی مذہب اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے میں جو انسان کے جو سوالات ہیں اس کا جواب صرف مذہب دے سکتا ہے، نہ سائنس دے سکتی ہے، نہ عقل دے سکتی ہے، نہ تخیل دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس ذریعہ علم کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، جس ذریعہ علم پہ بات ہو رہی ہے، اس ذریعہ علم میں کون سے انسان کے بنیادی سوالات آتے ہیں اور کن سوالوں کا جواب وہاں سے مل سکتا ہے. اب مذہب جب الہام یا وحی کا سلسلہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ الفاظ پر مشتمل ہے. ظاہر سی بات ہے، انسانوں سے مخاطب ہونا تھا، خدا کے ذریعے خدا نے اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کو پیغام دینا تھا. تو اس جو متن ہے ہمارے پاس، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ تورات شریف کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویدس کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنشد کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور الہامی متن ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس متن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انسانوں نے اس کو سمجھنے میں اختلاف کیا ہے. یہ انسانی تاریخ ہے.
آپ کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں، ہر مذہب کے اندر جو فرقے بنے ہیں، مکاتب فکر وجود میں، وہ کس بنیاد پہ؟ کسی مکتب فکر نے اس مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بنیادی متن کا انکار کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود مسلمانوں میں دیکھیں کتنے فرقے موجود ہیں، اور آگے پتہ نہیں کتنے فرقے وجود میں آئیں گے، تو سب کی بنیاد اس متن پر ہے۔ اب اس متن کے تشریح اور تعبیر کرتے ہوئے جو اختلاف سامنے آتا ہے، اس پہ ہم دیکھنے کے دو زاویے ہیں۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ صرف ایک تعبیر جو ہمارے مسلک کی ہے یہ حتمی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تعبیرات ہیں وہ سب کفر پہ مبنی ہے، تو ہو سکتا ہے تکفیر کی فیکٹری آپ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے علاوہ جو بھی ہے وہ کافر ہے۔ دوسرا زاویہ نگاہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ جیسے مسلمانوں میں جو جمہور شیعہ سنی جتنے بھی مکاتب ہے، سنت کی 4 مکاتب ہے، تشیع کے جو موجود 4 سے 5 جو مکاتب ہے، معتزلہ کو آپ لے لیں، خوارج کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے، مرجیہ اور قدریہ، یہ جتنے بھی مسالک چاہے وہ فقہی بنیاد پہ ہے چاہے وہ اعتقادی بنیاد پہ، ان میں زیادہ تر جو تصور پایا جاتا ہے وہ حق اور باطل کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اہل سنت کو نقطۂ نظر کیا ہے کہ اس دائرے میں 4 فقہی مسالک اور 3 کلامی مکاتب، اس مجموعے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اس سے باہر جو ہے وہ گمراہ ہے، تکفیر میں بہت شرائط کے ساتھ پھر یہ لوگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اثنا عشریہ امامیہ کو دیکھ لیں، وہ یہ کہیں گے کہ جو اثنا عشری شیعہ ہے، تشیع ہے، وہ حق ہے، اس سے باہر جو ہے وہ باطل ہے۔ تو یہ اختلاف کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ ہے کہ ہم حق اور باطل میں اس کو تقسیم کر دیں، یہ زیادہ تر ہے۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اندر خطا اور ثواب کا سواد سے، یعنی غلط اور صحیح، ٹھیک ہے، جیسے اہل سنت کی مختلف مکاتب جو ہے، چاہے وہ اعتقاد میں، یا اب ماتریدی اور اشاعریہ کا اختلاف آپ کو معلوم ہے، 18 سے 20 مسائل ہیں جس میں جزئی اختلافات ہے۔ فقہ میں 4 مکاتب کا بہت گہرے اختلافات ہے، لیکن وہ اس اختلاف کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حق اور باطل ہے، ٹھیک ہے، یعنی حنفی یہ نہیں کہیں گے کہ شافعی باطل ہے، شافعیوں کا نقطۂ نظر نہیں ہوگا کہ حنبلی باطل ہے، نہیں، وہ کہیں گے رأینا صحیح ورأی غیرنا خطا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو کچھ سمجھا وہ ٹھیک سمجھا ہے، لیکن یحتمل الخطا، اس کے اندر غلطی کی گنجائش ہے، ورأی غیرنا خطا ویحتمل الصواب، یہ فقہا کا نقطۂ نظر تھا کہ جو کچھ میرا مخالف نے مسئلہ اخذ کیا ہے، ہمارے خیال میں فی الحال جو میری تحقیق ہے اس مطابق وہ غلطی پہ ہے، لیکن اس میں صحت کا احتمال ہے۔ تو یہ ایک دیکھنے کا زاویہ ہے۔ ایک اور زاویہ یہ ہے کہ ہم اس مذہبی متن کو جس انداز سے مکاتب نے سمجھا ہے، ان سب کو دیکھنے کے بعد ہم اولا اور غیر اولا کا تصور اپنا لیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ کمتر ہے، بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دوسری تعبیر کو، دوسرے مسلک کو، دوسرے مقطع فکر کو کس طرح سے پرکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، جب ہم اپنے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کی ایک تعبیر جس کو ہم کہتے ہیں انقلابی اور سیاسی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کی انقلابی اور سیاسی تعبیر۔ اچھا، اس حوالے سے ہمارے ہاں جو محققین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ 20ویں صدی کی پیداوار ہے، جب دنیا میں 2 نظاموں کی لڑائی تھی تو اس کے اندر ایک تصور ابھرا جس کو ہم مذہب کی، دین کی، اسلام کی سیاسی اور انقلابی تعبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک تشریح ہے، کچھ بزرگوں نے اس کو اس انداز سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہم تو ان کو ایک جماعت کی امیر سمجھتے ہیں، لیکن عالمی سطح پہ ان کا بہت گہرا اثر ہے۔ سید ابو العالی مودودی صاحب مرحوم کو آپ دیکھ لیں، سید قطب صاحب کو آپ دیکھ لیں، آیت اللہ خمینی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے اور کئی نام ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم نہیں، یعنی محققین کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کی، دین کی انقلابی اور سیاسی تعبیر پیش کی، اور انہوں نے یہ تصور دیا کہ اسلام باقی نظاموں کے مقابلے پہ ایک مکمل نظام حیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ ایک تعبیر ہے، تشریح ہے، کچھ انسانوں نے اس دین کے متن سے جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو اسلام کی سیاسی اور انقلابی تعبیر کہتے ہیں۔ اب دوسری جو تعبیر ہے وہ ہماری روایتی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو 14 سال سے جس کی ایک تاریخ موجود ہے، جس کے ایک شجرہ نسب موجود ہے۔ دین سے متعلق کوئی بات اخذ کرنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے، کہاں سے ہم لیں گے کہ بھئی یہ دینی بات ہے، خدا نے مطلب اسلام کا یہ حکم ہے، یا ہندو مذہب میں ہم کہیں ہندو مذہب کے اندر یہ ہندو مذہب ہے، اس کا حکم ہے، عیسائیت میں اس کا سورس کیا ہے ہمارے پاس، سورس آف شریعہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن، سنت وغیرہ۔ تو اب کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو رسولوں کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے وہاں پر یہ بتایا ہے کہ خدا نے رسول کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ اس کو بطور نظام دنیا پہ لائے، یعنی بعثت مقصد کیا ہے قرآن میں بیان ہوا ہے؟
بعثت مقصد یعنی رسول کو یا انبیاء کو اور آخری نبی تمام شرع لکم الدین ما وصی بہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، نبیوں کو بھیجا کیوں جاتا تھا انسانوں کی طرف؟ نظام قائم کرنے کے لیے یا کوئی اور مقصد تھا؟ ٹھیک ہے، اچھی زبردست آپ نے اشارہ کیا. اور اچھا ٹھیک ہے، تعارف ہو جاتا، تعارف پر آ جاتے تو پھر ان کے احکامات پر ڈالتے. ٹھیک، آسانی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا تعارف کرنا، اللہ کی ذات حقیقت میں ہے. ٹھیک، انہوں نے کس کی تخلیق کیا، پھر ان کے احکامات پر ڈال کر. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا اب میں 2-3 آیتوں کا میں نے جیسے یہ جو آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. بعینہ یہی مقاصد جو ہے وہ بقرہ کی 151 میں ہے، جمعہ کی 2 میں ہے، اور آل عمران کی 164 میں بھی یہی بیان ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہی الفاظ آگے پیچھے ہے لیکن یہی. اسی طرح یعنی ان تمام آیتوں سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو تزکیہ آپ اس کو آپ جتنا پھیلائیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو ان آیات سے یہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ رسول کی اور انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے. اب اس کے اندر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں یعنی ابن آدم کو حقیقی انسان بنانا، ٹھیک ہے، ایک مومن انسان بنانا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تزکیہ کر کے جب ایک انسان حقیقی معنوں میں مومن بن جائے، ایک ابن آدم سے اٹھ کے وہ انسان کس لیول پہ آئے، اس کے اندر وہ روحانی اور اخلاقی جو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے وہ سب کچھ ڈال دیا جائے، اس کے اندر وہ چیزیں اس کو اپنا لے، تو یہ ہم اس کو مختصراً کہیں گے تزکیہ نفس. اب ہمارے ہاں جو لوگ اسلام کو مکمل ضابطہ حیات، اسلام ایک سیاسی تعبیر، انقلابی نظام کی جو بات کرتے ہیں، تو ان کا تو یہ خیال ہے کہ اس فرد سازی کا مقصد کیا ہے؟ انقلاب کے لیے زمین تیار کرنا، کہ چونکہ اسلام ایک پورا نظام ہے اور اس کا مقصد اس نظام کو باقی نظاموں پہ غالب کرنا ہے، تو تزکیے کا مقصد یہ تھا. پھر اس کے بعد آخرت میں اس کو مقامات بلند حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک مذہب کو وہ ماننے والوں کا نقطہ نظر ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے یا اس کا یہ مقصد نہیں ہے تزکیے کا کہ آپ جو ہے لوگوں کو تزکیہ کر اس وجہ سے کرے، یعنی یہ ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں تھا کہ دنیا میں آپ کوئی حکومت الہیہ قائم کرے یا اس طرح کا کوئی نظام لائے، بلکہ یہ خدا کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور قیامت کے دن خدا کے پڑوس میں جو انسان کو جگہ حاصل ہونی ہے دین کی روح سے، جنت جس کو کہا جاتا ہے، تو ذالک جزاء لمن تزکا جو قرآن میں آتا ہے کہ جنت اس کے لیے جس نے تزکیہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بعثت انبیاء کے مقاصد میں سے جو اس کو بیان کیا گیا. اب جو اسلام کی روایتی تعبیر ہے اس کی روح سے کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام پورا ایک نظام ہے جس کا مقصد تمام نظاموں پہ اس کو غالب کرنا ہے، یا اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے، ایک ریلیجن ہے جس کا ایک محدود دائرہ کار ہے، ایک متعین، محدود چلو نہیں کہتا، متعین دائرہ کار ہے جس دائرہ کار کے اندر رہ کر اس نے کام کرنا ہے. اب جب آپ کسی چیز کو پورا نظام کہتے ہیں تو اس پورے نظام کے لیے زمین کی بھی ضرورت ہے، قوت نافذہ کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کیپٹلزم ایک نظام ہے، سوشلزم ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، تو اس نظام کو نافذ کرنے، قائم کرنے کے لیے وہ ایک مکمل اتھارٹی کی آپ کو ضرورت ہے، اقتدار کی ضرورت ہے، خطۂ زمین کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ صرف ایک نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے تزکیہ نفس، تزکیہ عمل کا، تزکیہ عقائد کا نام ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو خطۂ زمین کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان بنتے ہوئے جو جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے علماء دوسری طرف بھی تھے اور اس طرف بھی تھے، تو جو روایتی تعبیر ہے اسلام کی، وہ ہمارے کچھ محققین کا خیال ہے کہ جو اسلام کی سیاسی اور انقلابی تعبیر ہے اس سے ہٹ کے ہے. اچھا، اب جب ہٹ کے ہے تو جو سیاسی انقلابی تعبیر والوں کو کیا کہنا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا نصب العین، مقصد حیات، اسلام کو قبول کرنے کا مطلب عباد الرحمن کے سب میں شامل ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ خدا کی اس زمین پر خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یہ اسلام کی انقلابی اور سیاسی تعبیر والوں کا نقطۂ نظر ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کا بہت سے فقہی معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے، کبھی کسی صحابی پر جبر نہیں کیا گیا کہ تم اپنے اس فقہی رائے سے دستبردار جو ایسا کہیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ عوام کی حکمرانی، وہاں پر حکمرانی کا تصور یہ نہیں تھا کہ ایک شخص واحد ہے، وہ آپ کے اوپر حاکم ہے، وہ آپ کے اوپر مسلط ہے اور وہ کہیں جواب دہ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ باقاعدہ اس کو جواب دہ سمجھا جاتا تھا. شخصی طور پر اگرچہ وہ خلیفہ تھا
لیکن حکومت شخص کی نہیں تھی، حکومت اس نظام کی تھی، اس قانون کی تھی، اس دستور کی تھی جس کو وہاں پر تسلیم کر لیا. تو بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی میں نے بادشاہت کی 2-3 قسمیں، ایک دستوری بادشاہت، ایک مطلق العنان بادشاہت. تو دستوری بادشاہت میں پھر بھی کسی دستور کا پابند ہوتا ہے، جیسے برطانیہ میں ہے، یہ ایران میں کوشش کی گئی. اور جو مطلق العنان بادشاہت ہے، جو آپ کے خلافت کے بعد کا جو ملوکیت کا دور، اس میں آپ کو یہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، کہنے کو تو قرآن و سنت اور یہ سب چیزیں موجود تھی، لیکن وہ مطلق العنان حکومتیں تھیں، مطلق العنان. تو عہد خلفاء میں ہے میں نظر آتے ہیں کہ وہاں پر مطلق العنانیت نہیں تھی. اب ہم جب جمہوری اقدار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی چیزیں جو اس وقت اس معاشرے کے اندر جو چیزیں تھیں وہی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہے. اب چونکہ حالات بدل گیا، زمانہ بدل گیا، وقت تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، انسان تہذیبی طور پر، سائنسی طور پر، ہر لحاظ سے انسان نے ترقی کی. تو وہ جو بنیادی تصورات وہاں موجود تھے، ان تصورات میں ہمیں بہت ارتقاء بھی نظر آتا ہے اور بہت بہتری بھی نظر آتی ہے. چند چیزیں آپ دیکھ لیں. آپ کا سب سے طاقتور وزیر اعظم بھی مجھے گرفتار کرنا چاہتا نہیں کر سکتا وہ. ٹھیک ہے، غائب کر سکتا، اغوا کر سکتا وہ. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو یہ جو غائب کیا جاتا آپ دیکھیں، وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ شہباز شریف نے اگر مجھے گرفتار کرنا تو کیا کرے گا؟ وہ مجھ پہ کوئی کیس بنوائے گا. ٹھیک ہے، کہ بھائی اس بندے پہ کوئی ڈالو، جیسے رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے 20 کلو کا وہ. تو یہ بہت بڑی بات تھی نا. یعنی یہ وہ تصور ہے کہ اس شخص کی حکومت نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن حکومت کس کی ہوگی؟ قانون کی ہوگی. اب ٹھیک ہے، ہم ابھی تک جمہوری طور پر بالغ نہیں ہوئے، عہد خلافت راشدہ کے ان اصولوں کو ہم نے اس طرح سے نہیں اپنایا، تو بہت کچھ بیمانیاں ہے، بہت کچھ کمی کوتاہی خرابیاں موجود ہے. لیکن اصولی بات یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ طاقتور ترین آدمی بھی ایک قانون کے سامنے اسی طرح جواب دہ ہے جس طرح ایک عام آدمی ہے. حکومت جو ہے وہ شخص کی نہیں ہے، ادارے کی ہے، قانون کی ہے، آئین کی ہے. جمہوریت کی بھی سب سے بڑی خوبی ہے، سب سے بڑی جو اس کی قدر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اختیار اور اقتدار کا ارتکاز نہیں ہے بلکہ پھیلاؤ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ بادشاہت میں کیا ہوتا ہے؟ سارا کچھ اقتدار جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، لیکن جمہوریت کے اندر ایسا نہیں ہے. آپ عہد خلفاء میں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تصور بہرحال موجود ہے کہ خلیفہ مسلمین جو ہے وہ شورا کے مشوروں میں سے اکثریت کی رائے کا پابند ہے یا اس کو ویٹو کا حق ہے. یہ ایک مشہور مسئلہ ہے اور اس کے اوپر دونوں طرف کی رائے پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن انفرادی دانش کے بجائے اجتماعی دانش پر بھروسہ کرنا عملی ایک نظام کو چلانے، قائم کرنے، اس کو بنانے کے لیے ضروری ہے. یہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ جمہوریت کے اندر اکثریت کی رائے پہ فیصلہ ہے تو پارلیمنٹ سے کوئی قانون بن سکتا جو ہمارے دین، ہماری روایت، ہمارے کلچر سے متصادم ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو کرنے کے لیے پورے معاشرے کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پورا معاشرہ بالکل لادین بن جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہاں پر پھر اسی طرح قانون بنیں گے، ادروائز نہیں بنے گا. تو اس کے اندر یہ اسی طرح تکثیریت ہمیں نظر آتی. جمہوریت کی روح ہے کہ وہاں پر تنوع ہو، وہاں پر مختلف مذاہب، مختلف مسالک، مختلف رنگ، مختلف نسل اور مختلف ثقافتوں کو نہ صرف مکمل جینے کی آزادی ہو بلکہ ان کو پروان چڑھانے کی بھی آزادی ہو. تو اور بھی کچھ نکات یا پوائنٹس تھے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن تمہید میں جو بات ہوئی اس سے ہمارے بحث کا رخ جو ہے نا وہ کہیں اور مڑ گیا. جو نہیں مڑتا تو اچھا تھا. میں صرف آگے خلافت راشدہ اس دور کے عہد کے جو اصول حکمرانی اس پہ لانے کے لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس پہ وقت ضائع میرا زیادہ صرف ہو گیا اور میں نے اگر ٹائم زیادہ لیا تو معذرت خواہ، اور وقت اگر زیادہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ کہے بیٹھ کے ہم اس پہ بات چیت کر سکتے تھے. خلافت کی جب بات شروع ہوئی اور جمہوریت کی، اس میں آپ نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے تب بھی عوامی فیصلہ تھا کہ شورا جو ہوتی تھی وہ فیصلہ کرتی تھی، حاکم خود خلیفہ جو ہے وہ خود فیصلہ نہیں کرتا تھا. تو ہم شورا کو عوام کے اندر کس طرح تصور کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور مغالطہ ہے. آج کل کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت بھی تو شورا تھی، عوامی رائے ہوتی تھی، وہ متفقہ فیصلہ ہوتا تھا ان کا تو اس کے اوپر عمل ہوتا تھا. تو ہم شورا کو عوام کس طرح تصور کر رہے ہیں؟ حالانکہ شورا جو ہے اس وقت اپنے وقت کے خواص پر مشتمل ہوتی تھی. بالکل صحیح کہہ رہا. دیکھیں شورا تو پارلیمنٹ ہے، مجلس شورا اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے نا. نہیں دیکھیں یہاں پر صرف یہ ہے کہ بھائی آپ چونکہ مجھ پہ آپ نے حکومت کرنی جا کے پارلیمنٹ میں آپ نے بیٹھنا ہے، تو اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ میں اپنے اوپر حکومت کرنے کا حق آپ کو دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. صرف یہ ہے وہ جو ووٹ کی بات ہم جو کرتے ہیں. اصل تو شورا کی مجلس وہ ہے جہاں پر جا کے قانون بننا ہے. نہیں، یہ عام بندہ جو یہ حق لے رہے ہیں نا کہ میں اپنا حق آپ کو تفویض کر رہا ہوں. اب اس کی دو صورتیں ہیں. سب سے اس کے درمیان میں ایک بات آئی تھی، آپ نے کہا کہ انسان جو ہے آزاد پیدا ہوا ہے، وہ محکوم نہیں ہے کسی کا. اگر ہم مڈل ایجز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اسلام کے قریب کوئی آپ دیکھیں سلطنت روما، فارس اور
جتنی بھی قریب کی ریاستیں تھیں ان کے اندر جو حاکمیت کا تصور تھا اور وہ انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ محکوم نہیں ہے، آزاد ہے، پھر اسلام اس کو یہ تصور دے رہا ہے کہ آپ آزاد ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ انتظامی طور پر چند ایسے افراد کے زیر اثر ہوں گے کہ جو آپ کے انتظامات کو مؤثر طور پر ادا کرنے کے حامل ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی. اب اس میں تو کہیں پر غلامیت لیکن ان افراد کو کیا کس بنیاد پہ حق ہوگا؟ ہاں ان افراد کی قابلیت کے لیے تمام شرائط اسلام کے اندر موجود ہے. اجتہاد کی شرائط ان کے اندر موجود ہے، مشورے کی صلاحیت موجود ہے، ان کے علم اور تقویٰ کی صلاحیت موجود ہے، دینداری موجود ہے، اچھا ان کا تفقہ موجود ہے. یہ تمام شرائط کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں پر تقی عثمانی صاحب بھی اس معیار پہ پورا اترتے ہیں، اپنا مفتی منیر صاحب بھی اس پہ اترتے ہیں، شہیدی صاحب بھی اس پہ اترتے ہوں گے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ کیسا ہوگا؟ اگر دیکھیں، اگر اسلامی نظام ہوگا تو جو پہلے والی شورا ہوگی وہ اس شورا کے نمائندوں کو متعین کر کے جائے گی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فرد کی جو ہے وہ زیادہ ہے، فرد کے احکامات اور سماج کے احکامات کم ہیں، تو میں اس پہ بھی اختلاف کروں گا. کیونکہ ہمارے دین کا جو 1% حصہ ہے وہ عبادات ہے جو خالص فرد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور 3% حصہ معاملات ہیں جو پورے سماج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو زیادہ تر جو تعلقات، زیادہ تر احکامات ہیں وہ پورے سماج سے متعلق ہیں، کسی فرد سے متعلق ہیں. میرے خیال سے میں چونکہ وہ حضرت موسیٰ نے جو دعا کی ہے وہ افصح من لسانی، تو میری شاید فصاحت وہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اسلام کے نظام کے سیاسی جدوجہد کا حکم دیتا ہے یا روک، اس پہ میں مقصود حیات کے طور پر بات کروں. اس کے لیے پھر آپ کو خدا کی کتاب سے دو ٹوک کوئی آیت دینی پڑے گی نا، کہ اللہ نے مجھے یہ کہا تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے. تو کیا خدا نے کہیں پر یہ کہا؟ یہ جو لوگ انقلابی سیاسی تعبیر پہ تنقید کرنے والے مفکرین علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نے کیا کہیں مجھے یا مسلمان کو یہ کہا ہے کہ تم یہ کرو. تو اس کے لیے میں نے چند آیتیں اسی لیے رکھی تھی نا کہ جو اس پورے نیریٹو کی جو استدلال ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد اسلام آیا اس لیے، وہ ان آیات سے. اب آپ جو ہے، اگر آپ میں سے کوئی شخص اس پورے 14 سال کی روایتی فکر کو ماننے والا ہے کہ بھئی اسلام کا ایک پورا شجرہ ہے، قرآن کی تفسیر کی پوری ایک تاریخ ہے، آپ ان آیتوں کو کھول کے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے کہ بھئی اس آیت کو اس 14 سال میں مفسرین نے کس انداز سے سمجھا ہے. کسی آیت میں 10 رائے ہے، کسی میں 12 ہے، کسی میں 15 ہے، کسی میں 3 رائے ہے. اور آج کے دور میں آ کے جن مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، ان 3-4 دن کا میں نے نام لیا، تو آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ مقصود زندگی کے طور پر نہیں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو ہم صرف یہ بات یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام میں احکامات ایسے نہیں ہے یا سیاسی طور پر اس میں صرف مقصود